سب سے جدا آپ کی شان خدیجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل نساء اہل الجنہ اربعۃ، صدق اللہ وصدق رسولہ۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع عظمت حضرت سیدہ خدیجہ علیہ السلام ہے۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، جناب سیدہ کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم عورت کا مقام اسلام کی نظر میں اس وقت کے جب زمانہ جاہلیت تھا اس کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو ابتدائی اسلام میں، اسلام سے پہلے جو عرب کا دور ہے وہ دور جاہلیت کہلاتا ہے۔ اس دور میں تین نظریے سامنے تھے، لوگوں کے تین طبقات تھے خاتون کے متعلق۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ عورت عبادت نہیں کر سکتی، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ عورت اس کا عمل قبول نہیں ہے اور یہ نجس ہے، اس کو کتاب الہی کے قریب نہیں آنے دینا۔ اور ایک طبقہ یہ کہہ رہا تھا، بلکہ یہ کر رہا تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، زندہ دفن کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ خاتون کو ایک ننگو آر کی حیثیت سے دیکھتے تھے۔ اس عالم میں کہ جب لوگوں کا ایک طبقہ مذہبی طور پر اور ایک نظریے کی صورت میں خاتون کو نجاست سمجھ رہا ہے، اس کو پاکیزہ زندگی گزارنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، دوسرا عبادت سے محروم کر رہا ہے، اور تیسرا طبقہ اس سے بھی بدتر کہ وہ اصلاً عورت کو قبول ہی نہیں کر رہا، زندہ دفن کر دیتا ہے۔ اس عالم میں اسلام کی روشنی جب نمودار ہوتی ہے تو میرے آخری نبی رسول اعظم وحی الہی کے ذریعے اپنا قرآن کا یہ پیغام سناتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ من عمل من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، من عمل من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ پاک نبی اس ماحول میں عورت کو جو مقام دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بھی مرد اور عورت نیک عمل کرے گا اس کو پاکیزہ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، صرف ایک شرط ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ تو اسلام نے خاتون کو اس دور میں کہ جب خاتون کی اور عورت کی تذلیل کی جاتی تھی، اسلام نے عورت کو مقام دیا اور کہا کہ نہ صرف یہ کہ اس کا عمل قبول نہیں ہے بلکہ اس کے عمل کی اسی طرح جزا دی جائے گی جس طرح مرد کے عمل کی جزا دی جاتی ہے، اور اس کو بھی اسی طرح پاک و پاکیزہ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے جس طرح ایک مرد کو پاک و پاکیزہ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ اسلام نے اس کے ساتھ ساتھ صرف یہاں تک نہیں رکھا بلکہ خاتون اور عورت کے طبقات بنائے۔ ماں کی صورت میں اس عورت کو عزت دی، بیٹی کی صورت میں عورت کو عزت دی، زوجہ کی صورت میں، بیوی کی صورت میں عورت کو مقام دیا، اور وہ مقام دیا کہ کسی مذہب میں نہیں ملتا۔
اور پھر صرف برابری کی حد تک نہیں رکھا، بلکہ اسلام نے خواتین میں سے کچھ خواتین کو چنا، ان کا انتخاب کیا اور ان کو باقی خواتین پر سردار بنایا۔ ان میں سے کبھی مریم کا انتخاب کیا، کبھی حوا کا انتخاب کیا، اور کبھی آسیہ بنت مزاحم کا انتخاب کیا، اور ان میں سے بھی سب سے افضل اور سردار جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو قرار دیا۔ تو اس طرح جب ہم اسلام میں دیکھتے ہیں تو اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے اور عزت دی ہے۔ اس کے باوجود جب ہم عملی نمونہ دیکھتے ہیں تو وہی دور جاہلیت کی کچھ باقیات ہمارے مسلمانوں میں بھی باقی تھی۔ اس لیے علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ عورت کو کبھی نیچ سمجھنا نہ خدارا، عورت کبھی مریم، کبھی حوا، کبھی زہرا۔ تو اسلام نے عورت کو نہ صرف یہ کہ حقوق دیے ہیں بلکہ سرداری کا نظام بھی دیا ہے۔ انہی خواتین میں سے کہ جن کو اللہ نے افضل بنایا، سردار بنایا، ایک خاتون حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں کہ جن کے متعلق رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ افضل نساء اہل الجنہ اربعۃ، کہ جنت کی اہل جنت کی خواتین میں سے جو افضل ترین خواتین ہیں وہ 4 ہیں۔ ان میں سے ایک حوا ہے، فاطمہ ہے، مریم ہے اور حضرت خدیجہ ہے۔ یہ 4 خواتین حضرت خدیجہ، حضرت حوا، حضرت مریم، حضرت آسیہ بنت مزاحم، ان کو جنت کی خواتین میں سے افضل ترین خواتین قرار دیا، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو سیدۃ نساء اہل الجنت قرار دیا کہ یہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، جب ہم سیدہ طاہرہ طیبہ حضرت خدیجہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی کا ہر پہلو خواتین عالم کے لیے قابل تقلید ہے، قابل نمونہ ہے۔ حضرت سیدہ نے اقوام عالم کی خواتین کو یہ درس دیا کہ خاتون گھر میں بیٹھ کے تجارت کر سکتی ہے اور کامیاب تجارت کر سکتی ہے۔ سیدہ نے ایسی تجارت کی کہ آپ کی تجارت پورے عرب میں کوئی اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، کوئی اس کا کوئی مقابل نہیں تھا۔ اتنی کامیاب ترین تجارت کے باوجود سیدہ نہ گھر سے نکلی ہیں اور نہ ہی کسی منڈی اور بازار میں گئی ہیں۔ اسی طرح سیدہ کا دوسرا پہلو اگر دیکھیں تو شوہرداری اس انداز سے کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور عظمت میں کوئی فرق آنے نہیں دیا، اور پھر بچوں کی پرورش اس انداز سے کی کہ 2 بچوں کی پرورش تو تاریخ میں ظاہر نہیں ہے چونکہ وہ بچپن میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن اپنی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ کی تربیت اس انداز سے کی کہ وہ فاطمہ 11 معصوموں کی ماں بن گئی۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، جناب سیدہ کی یہ انفرادی زندگی ہے۔ جب ہم اجتماعی زندگی دیکھتے ہیں تو جناب سیدہ کی یہ زندگی انفرادی زندگی ہے۔ جب ہم اجتماعی زندگی دیکھتے ہیں تو جناب سیدہ نے نہ صرف یہ کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، بلکہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد اسلام کی بہت بڑی مدد کی ہے، اور اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ سورہ والضحیٰ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ 2 محسن اسلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے
کہ پہلا محسن اسلام جس نے رسول خدا کو اور اسلام کو پناہ دی وہ حضرت ابو طالب تھے، اور دوسری محسنہ اسلام جس نے اسلام اور رسول خدا کو اپنے پاک مال سے غنی کیا، نیاز مند کیا، بے نیاز کیا، وہ جناب سیدہ خدیجہ ہیں۔ تو یہ اسلام کی بنیاد اور اسلام کی مدد کے لیے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک حضرت ابو طالب کی حمایت اور نصرت، اور دوسرے حضرت خدیجہ کا مال۔ اور روایت میں بھی آیا ہے کہ ما قام الاسلام الا بسیف علی ابن ابی طالب و بثروۃ الخدیجہ، کہ اسلام ان دو چیزوں کے ذریعے قائم ہوا، حضرت علی علیہ السلام کی تلوار کی وجہ سے اور حضرت خدیجہ کے مال کے ذریعے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کسی شاعر نے، کہ دو ہی خزینے ہیں اسلام کے دامن میں، دو ہی خزینے ہیں اسلام کے دامن میں، خون ابو طالب اور مال خدیجہ کا۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، جناب سیدہ کا جب آخری وقت آتا ہے تو رسول خدا سے التجا کرتی ہیں کہ وہ سیدہ جو اپنے شوہر نامدار سے پوری زندگی 25 سالہ دور میں کچھ نہیں مانگا تھا، آج ایک چیز مانگ رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اے رسول خدا، میرے کفن میں اپنے کرتے کو شامل کرنا۔ اور رسول خدا نے جناب سیدہ کی وصیت کے مطابق اپنے کرتے کو جناب سیدہ خدیجہ کے کفن میں شامل کیا، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول خدا کا کرتا دو خواتین کو پہنایا گیا کفن کے ساتھ، ایک جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور دوسرے حضرت علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد۔ ان دو خواتین کو شرف حاصل ہوا ہے کہ ان کو کفن کے ساتھ رسول خدا کا کرتا پہنایا گیا۔ جناب سیدہ کی عظمت روز محشر اگر دیکھیں تو اس طرح ہے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لایا جائے گا، اور ایک آواز دی جائے گی کہ یا اہل المحشر غضوا ابصارکم حتی تجوز الفاطمہ، غضوا ابصارکم حتی تجوز الفاطمہ، کہ اہل محشر اپنی آنکھیں نیچے کر لو، سر جھکا لو کہ فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے۔ تو جناب سیدہ کو جب روز محشر میں حاضر کیا جائے گا تو اس کے سامنے جو خواتین سردار بن کے جناب سیدہ کا استقبال کریں گی، ان میں سے ایک حضرت خدیجہ ہوں گی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا حضرت آسیہ کے ساتھ، حضرت مریم اور حوا کے ساتھ، اور 70,000 ملائکہ، 70,000 حوروں کے ساتھ جناب سیدہ کا استقبال کریں گی۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایک اور چیز بھی ملتی ہے کہ روز محشر میں جب حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ تشریف لائیں گی تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنی اولاد پر جو ظلم ہوئے اس کی قصاص کا مطالبہ کریں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قصاص کا مطالبہ کریں گی، حضرت محسن شہید علیہ السلام کے قصاص کا مطالبہ کریں گی۔ تو اس وقت حضرت محسن کو حضرت خدیجہ نے اپنی گود میں لیا ہوگا، اور اس حالت میں بارگاہ خداوندی سے مطالبہ کیا جائے گا کہ ہمارے ان بیٹوں کو کس جرم میں شہید کیا گیا۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، جناب سیدہ خدیجہ کے جس پہلو کو دیکھا جائے اس کی پوری زندگی عالم انسانیت کے لیے، اقوام عالم کی خواتین کے لیے نمونہ ہے اور قابل تقلید ہے، اور دعا ہے پروردگار عالم ہماری خواتین کو جناب سیدہ خدیجہ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیں آپ محمد کی دل و جان خدیجہ،